آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 31۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پرتاب یا پرتاپ۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے طفیل، بدولت، اقبال۔ کئی جگہ پر علاقوں کے نام ہے نا، پرتاب نگر، تو بمعنی بدولت، اقبال، شان و شوکت، جلال، نور، روشنی، ان معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے پرتاب۔ ایک لفظ ہے پڑتال، ہندی زبان کا لفظ ہے پڑتال، کہتے ہیں نا جانچ پڑتال کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے جائزہ، جانچ، نظر ثانی۔ اور اسی طور پر دوسری دفعہ کی تول، دوسری دفعہ کا جائزہ، اس کے لیے بولا جاتا ہے پڑتال۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرتو۔ کیا لفظ ہے؟ پرتو۔ یہ فصحاء بلغاء اسے استعمال کرتے ہیں۔ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی روشنی، بمعنی کرن، بمعنی شعاع، جھلک، عکس۔ کیا ہے لفظ؟ پرتو۔ کہتے ہیں نا یہ سب کائنات اللہ کا پرتو ہے، بمعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرنے والا اس کا عکس ہے، اس کی روشنی، اس کا نور ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرچون، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے پرچون، بمعنی متفرق سودا، آٹا، نمک، دال وغیرہ، یعنی جس دکان پہ کافی سارا سامان پڑا ہو متفرق، اس کے لیے بولا جاتا ہے ہندی زبان میں پرچون۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرداختہ۔ کیا لفظ ہے؟ پرداخت یا پرداختہ، اس کو پرداختہ بولنا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی پرورش، پالن، دستگیری، مدد، سہارا، اور آراستہ کیا ہوا، سنوارا ہوا، یہ ان معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرداز۔ کیا لفظ ہے؟ پرداز، اور یہ ابتدا، شروع، پہل، تمہید، اٹھان، آراستگی، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے پرداز۔ ایک لفظ ہے فارسی زبان میں جو آسمان کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ ہے پردہ آہن۔ پردہ آہن، پردہ بمعنی پردہ، آہن کہتے ہیں مضبوط شے کو، لوہے کو، تو یہ آسمان کے لیے بولا جاتا ہے پردہ آہن۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پردہ پوشی یا پردہ پوش، عیب چھپانے والا، رازدار، بھید چھپانے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پردہ تصویر، وہ پردہ جس پر بہت سی تصویریں بنائی جائیں، یا تصویر کو بولا جاتا ہے پردہ چشم، آنکھ کا پردہ۔ اور پردہ خاک، روئے زمین، سطح ارضی۔ اسی طرح پردہ داری، رازداری، عیب پوشی، پردہ داری کرنا، کسی کا راز چھپانا، عیب پوشی کرنا۔ اور ایک لفظ ہے پردہ در یا پردہ دری، یعنی پردہ داری راز رکھنا، پردہ رکھنا، اور پردہ دری راز فاش کرنا، عیب ظاہر کرنا۔ ایک لفظ ہے پردہ ناموس۔ لفظ کیا ہے؟ پردہ ناموس، فارسی زبان کا لفظ ہے، اسے پردہ نموس کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پردہ ظلمت بمعنی تاریکی، پردہ عصمت بمعنی ناموس۔ اور اسی طور پر پردہ عنکبوت، مکڑی کا جالا۔ پردہ غیب، پردہ غیب سے آواز آئی، یہ بولا جاتا ہے نا، وہ خیالی پردہ جو عالم زریں اور عالم بالا کے درمیان ہے، یعنی جو اللہ پاک کی طرف بات کے لیے بولا جائے لفظ، اسے کہا جاتا ہے پردہ غیب۔ اسی طرح پردہ فاش کرنا بمعنی عیب دری کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پردہ نشین یا پردہ نشین، پردے میں رہنے والی عورت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح پردہ نام و ننگ بمعنی عزت و حرمت کا پردہ۔ پردہ نیل گوں، پردہ نیل گوں بمعنی آسمان، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرساد، اور اسی طرح پرشاد۔ پرساد اور پرشاد، یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ اپنے دیوتاؤں کا جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے پرساد یا پرشاد، یعنی نظر، منت، تبرک، عطیہ، ان معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرسہ۔ پرسہ کہتے ہیں تعزیت کو،
تعزیت کے لیے پرسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پرسا دینا، پرسا لینا، یعنی تعزیت دینا، تعزیت لینا، سوگ کے موقع پر، پریشانی یا وفات والے موقع پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرکاش۔ کیا لفظ ہے؟ پرکاش۔ ہم اسے پرکاش بولتے ہیں لیکن درست کیا ہے؟ پرکاش۔ پرکاش اس کا معنی ہوتا ہے دکھائی دینے والا، عیاں، ظاہر، آشکارا، کھلا، صریح، فاش، پرکاش، یہ اس کی درست ادائیگی ہے۔ ایک لفظ ہے پرنسپل۔ ہم کہتے ہیں پرنسپل، پرنسپل، پرنسپل نہیں ہوتا، پرنسپل۔ یہ انگلش زبان کا لفظ ہے۔ کالج یا مدرسہ کا جو اعلیٰ ناظم اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے پرنسپل۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پروانہ۔ کئی اس کے معنی ہیں حکم، فرمان، اور اسی طور پر لشکر کا پیش رو ان کے لیے، یا اسی طرح عاشق اور شیفتہ اور قربان ہونے والا، صدقے ہونے والا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ہے ایک اور لفظ پروانہ تلاشی، گھر کی تلاشی کا وارنٹ یا تحریری حکم، اسے کہتے ہیں پروانہ تلاشی۔ یا اسی طور پر پروانہ راہ داری، پروانہ راہ داری، دوسرے ملک میں جانے کا اجازت نامہ تحریری، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح پروانہ گرفتاری، یہ گرفتاری کے لیے جو پرچہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پروڈیوسر۔ پروڈیوسر انگلش زبان کا لفظ ہے پیدا کرنے والا، پیش کرنے والا، مہیا کرنے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پروردگار۔ پروردگار، بعض اسے پروردگار بھی بول دیتے ہیں، لیکن اس کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ ہے پروردگار، دگار نہیں ہوتا، دیگار، پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پرورش۔ ہم کہتے ہیں پرورش، پرورش نہیں ہوتا، پرورش فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی تعلیم و تربیت اور پالنا، مہربانی، شفقت، ان معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پریکٹس، اسے بعض پریکٹس بول دیتے ہیں، یہ لفظ ہے پریکٹس، انگلش زبان کا لفظ ہے مشق، مہارت، اسے بھی مشق بول دیتے ہیں، مشق نہیں ہوتا، مشق، مہارت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پریم، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے پریم، پریم کہانی، پریم کہتے ہیں محبت، پیار، الفت، عشق کو۔ اسی طرح پریمی، محبت کرنے والا، آپ تو بھئی پریمی ہیں، یعنی عاشق مزاج، آشنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پست۔ پست فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی نیچا، نشیبی، کمینہ، نیچ، ادنا اور چھوٹا۔ اسی سے ہے پست خیال یا پست خیالی، گھٹیا خیال، پست فطرت، کمینی طبیعت، پست قد، چھوٹا قد۔ اسی طرح پست و بلند، اسی طرح پست ہمت یا پست ہمتی، کم ہمت، بزدل۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پستول، ہم اسے بولتے ہیں پستول، پستول نہیں ہوتا، پستول ہوتا ہے انگلش زبان میں، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے پستول، یہ ایک ہتھیار ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پسر۔ کیا ہے لفظ؟ پسر فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی لڑکا، بچہ، فرزند۔ ایک لفظ ہے پشت۔ پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، پچھاڑی کو، اور کمک، مدد، سہارا اور معاونت کو، پشت۔ اسی سے ہے پشت با پشت، پشت در پشت، یہ دونوں، پشت با پشت یا پشت در پشت، بمعنی باپ دادا سے، کئی پشتوں سے، کئی نسلوں سے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پشیمان یا پشیمانی، شرمندہ، نادم، افسوس کرنے والا، پچھتانے والا، شرمندگی، ندامت، پچھتاوا، پشیمانی اور پشیمان۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے پکنک۔ پکنک، پکنک، پکنک انگلش زبان کا لفظ ہے، وہ دعوت جس میں دوست احباب کسی پرفضا مقام پر جمع ہو کر کھائیں، پکائیں اور خوشی منائیں، اسے کہا جاتا ہے پکنک، یعنی پے کے نیچے بھی زیر اور نون کے نیچے بھی زیر ہے، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے پم فلٹ۔ پم فلٹ انگلش زبان کا لفظ ہے رسالہ، چھوٹی کتاب، کتابچہ،
یہ جو لفظ ہے نا کتابچہ، اسے بعض لوگ کتا بچہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ کتا بچہ نہیں ہوتا، یہ کتابچہ ہوتا ہے۔ تو یہ انگلش زبان میں پمفلٹ کے لیے بولا جاتا ہے، پمفلٹ۔ ایک لفظ ہے پناہ، پناہ کہتے ہیں حمایت، سہارا اور امن کی جگہ، اسی سے ہے پناہ با خدا، پناہ با خدا، خدا کی پناہ، اللہ کی امان۔ اسی طرح پناہ دہی، پناہ دینا، پناہ گاہ، پناہ کی جگہ، پناہ گیر، پناہ لینے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پنپنا، کیا لفظ ہے؟ پنپنا، بمعنی سرسبز ہونا، تر و تازہ ہونا، ترقی کرنا، بڑھنا، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے پنپنا۔ ایک لفظ ہے پنج تن، پنج، پنج کہتے ہیں پانچ کو، اور تن کہتے ہیں وجود کو، جسم کو، ذاتوں کو۔ تو پنج تن کا مطلب پانچ ذاتیں۔ یہ شیعوں کے نزدیک جو پانچ ذوات ہیں ان کے ہاں بہت ہی محتشم اور متبرک، وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن اور امام حسین، ان کے لیے بولا جاتا ہے پنج تن پاک۔ تو یہ دراصل شیعوں کی جو اصطلاح ہے، یہ باقی جو اصحاب ہیں یا باقی جو اہل بیت ہیں، یہ ان کی طرف ناپاکی کی نسبت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ انہوں نے اس لفظ کو خاص کر دیا۔ اور ہمارے بعض، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اکثر بریلوی دوست، وہ بھی پنج تن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پنج تن نہیں بلکہ سب تن پاک ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہونے والے۔ ایک لفظ ہے پنچایت، کیا لفظ ہے؟ پنچایت۔ یہ ہندی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا مٹانے کا جلسہ، پروگرام، محفل۔ اور اسی طرح پنچایت راج، عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی حکومت کے لیے ہندی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے پنچایت راج۔ اسی طرح پنچایتی، یعنی جو اس پنچایت میں بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے پنچایتی۔ ایک لفظ ہے پند، کیا لفظ ہے؟ پند۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی نصیحت، ہدایت، نیک صلاح، کہتے ہیں نا پند و نصیحت، پند و نصیحت بولا جاتا ہے، پند و نصیحت۔ تو پند کہتے ہیں نصیحت کو فارسی زبان میں۔ ایک لفظ ہے پندار، کیا لفظ ہے؟ پندار، فارسی زبان میں نصیحت، یہ خیال، تصور، غرور، نخوت، غور و فکر، اس کے لیے بولا جاتا ہے پندار۔ ایک لفظ ہے پینسل، پینسل، ہم کہتے ہیں پینسل، پینسل نہیں ہوتا، پینسل، انگلش زبان کا لفظ ہے پینسل۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پینشن، پینشن، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، وظیفہ اور امداد، اس کے لیے بولا جاتا ہے پینشن۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پینچر، پینچر یا پینکچر، کاف کے ساتھ بھی اور کاف کے بغیر بھی، پینکچر یا پینچر، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سوراخ، چھید، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پنکھڑی، کیا لفظ ہے؟ پنکھڑی، ہندی زبان میں لفظ ہے پھول کی پتی اور ورق کے لیے بولا جاتا ہے پنکھڑی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پوجنا یا پوجا کرنا، پوجا کہتے ہیں ہندی زبان میں پرستش کو، پرستش کو، اور عبادت کو اور بندگی کو اور سیوا کو، عبادت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے پوجا، اسی سے ہے پوجا پاٹ، ہندی زبان میں عبادت، پرستش۔ اسی طرح پوجنا، یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پوسٹ آفس، پوسٹ آفس، بعض اسے آفس بولتے ہیں، آفس نہیں ہوتا، آفس ہوتا ہے، ڈاک خانہ۔ اسی طرح پوسٹ کہتے ہیں ڈاک کو، اور چٹھی کو، چوکی کو، عہدے کو، اسامی کو، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے۔ پوسٹ ماسٹر، ڈاک خانے کا محتمم یا منتظم۔ پوسٹ مارٹم، کیا لفظ ہے؟ پوسٹ مارٹم، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، لاش کا طبی معائنہ اور چیر پھاڑ جو کی جاتی ہے اس کے لیے پوسٹ مارٹم یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پوسٹر، پوسٹر انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اشتہار، اشتہار، تے کے زبر کے ساتھ نہیں، تے کے زیر کے ساتھ ہے اشتہار۔ اسی طرح ایک لفظ ہے پوشاک، پوشاک فارسی زبان کا لفظ ہے، پہننے کے کپڑے اور لباس کے لیے اسے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح پوشاکی، پہننے کے قابل، عمدہ کپڑا، نفیس لباس،
اس کے لیے بولا جاتا ہے پوشاک۔